الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی قرآن کریم میں 22ویں سپارے میں سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اور اس بات کو بڑے واضح انداز میں بتلایا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی ایسا شخص جس کو حضور پاک علیہ السلام کے بعد نبوت دی جائے، ایسا کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ اس آیت میں جو عقیدہ ہے اور اس آیت میں جو اسلام کی بنیادی بات بیان کی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی صفات میں سے ایک اعلیٰ ترین صفت ہے، اور آپ کا ایک اعلیٰ ترین اعزاز ہے کہ آپ کو ختم نبوت عطا کی گئی، یعنی آپ کو تمام نبیوں کے آخر میں بھیجا گیا۔ آپ کو سب نبیوں کے اوپر اللہ نے گویا کہ ایک طرح سے مہر بنا کر بھیجا کہ اللہ نے تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر زمانے کے اندر اللہ پاک بھیجتے گئے، اور ان کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی اور کتابیں اور وحی انسانیت کو دیتے گئے، حتیٰ کہ انسانیت کو وہ آخری دین عطا کیا گیا، وہ آخری رہنمائی دی گئی کہ جو قیامت تک کے لیے کافی ہوگی، اور جس کے بعد کسی نئی رہنمائی کی، کسی نئی کتاب کی، کسی نئی وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ جس شخصیت کو بھیجا گیا یا جس شخصیت کے ساتھ وہ کتاب آئی، تو وہ شخصیت بھی آخری ہے اور وہ رسول بھی آخری ہے، وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ اس امت کے اجماعی عقائد میں سے ہے، یعنی وہ عقیدہ جس پر ساری امت کا اجماع ہے اور جس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانے لیکن یہ ختم نبوت کو تسلیم نہ کرے، یعنی اس عقیدے میں شک کرے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس بات میں اگر اس کو شک ہو تو اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ لہذا اس امت کے اجماعی عقائد میں سے ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا سب سے پہلا اجماع اور اتفاق اس بات پہ ہوا تھا کہ جو لوگ حضور پاک علیہ السلام کے بعد نبوت کے دعوے دار ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور قتال کیا جائے، کیونکہ یہ اسلام میں شامل نہیں ہے، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، وہ 100 کے قریب آیات ہیں جو علماء نے جمع فرمائی ہیں، اور احادیث مبارکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا،
کہ دیکھو میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک محل تعمیر کیا اور اس کو خوب اچھا اور حسین و جمیل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن اس محل کے اندر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں، اس محل کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بنانے والے نے اس جگہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، کیونکہ یہ اینٹ کی جگہ اگر خالی ہے تو عمارت نامکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، اور بعض روایات میں اس میں فرمایا کہ میرے ذریعے سے اللہ نے اس اینٹ کی جگہ کو مکمل فرما دیا۔ اب اس نبوت کے محل میں ایک اینٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آ کے یہ کہہ سکے کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی، نہیں۔ اب نبوت ختم، رسالت ختم، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، دین اور شریعت مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی وجہ سے امت کا اجماع ہوا اس بات کے اوپر کہ جو آدمی اللہ کے نبی کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو آدمی ایسے دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھے یا اس کو اپنا پیر و مرشد سمجھے، وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی بات کے اوپر 1400 سال سے امت کا عقیدہ قائم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو کہ جھوٹے ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور فرمایا تھا کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے میری امت کے اندر، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ انہ نبی، کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ علماء امت نے ہر دور کے ایسے کذاب اور جھوٹے لوگوں کی تاریخ اور تفصیل وہ جمع کی ہے، جس کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی 22-23 کے قریب ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، جس میں سے کچھ عہد نبوت میں آئے، کچھ اس کے بعد آئے، کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے اور جن کے اوپر یہ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ حدیث فٹ آتی ہے کہ وہ کذاب اور جھوٹے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اس امت میں پیدا ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ جس دور کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے تو امت نے ان کے خلاف جہاد کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور ان کی خلافت میں امت کو ہر طرف سے ایک فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش تھی مسیلمہ کذاب اور اس کا قبیلہ، کہ جس مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو اسی وجہ سے کذاب کا لقب دیا گیا کہ بڑا جھوٹا ہے، اس نے اور اس کے قبیلے نے یہ جو ایک الگ روش اختیار کی، صحابہ نے اجماع کیا اور بالاتفاق ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور اس جہاد میں صحابہ نے اتنی قربانیاں دی کہ جو پورے عہد نبوت میں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں 10 سالہ مدنی دور کے اندر جتنے غزوات ہوئے اور جتنی لڑائیاں ہوئیں، اس کے اندر صحابہ کرام کی شہادتوں کو جمع کیا جائے تو کوئی 259-260 شہادتیں بنتی ہیں، لیکن اکیلے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے جس کو یمامہ کی جنگ کہتے ہیں، اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 10 سالہ دور کے اندر 259 صحابہ اور ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ۔ تو اس جنگ کے لیے جو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، ورنہ نمازوں کا انکار وہ نہیں کرتے تھے، نمازیں وہ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت وہ کرتے تھے اور اسی قبلے کو اپنا قبلہ مانتے تھے۔ بس لڑائی کیا تھی کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ مسیلمہ نے کر رکھا تھا، مدعی نبوت تھا، نبوت کا دعوے دار تھا، تو صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی اور قربانی کی، اور دنیا کو یہ بتا دیا رہتی
دنیا تک، قیامت تک کے لیے، کہ ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور ایسے کسی بھی شخص یا قبیلے کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کوئی صلح نہیں ہو سکتی۔ ماضی قریب میں ہم کو جس کذاب سے واسطہ پڑا اور اس امت کو جس بڑے فتنے سے واسطہ پڑا، اس کو قادیانیت کا فتنہ کہتے ہیں، اور جس نے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جو قادیانیوں کو قادیانیت کے فتنے کا بانی اور اس فتنے کا آغاز کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہندوستان کے علاقے قادیان میں پیدا ہوا، اس لیے اس کو قادیانی کہا جاتا ہے، اور غلام احمد نام تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ 1835 کے لگ بھگ، جب انگریز کا دور تھا، اس وقت اس کی پیدائش ہوئی، اور 1908 کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہوا، واصل جہنم ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیانیت کی بنیاد رکھی، اور اس نے مختلف دعوے کیے، جس کے اندر یہ دعویٰ بھی تھا کہ میں مجدد ہوں، یہ دعویٰ بھی تھا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں، مجھ پر وحی آتی ہے، یہ دعویٰ بھی تھا کہ میں مہدی ہوں، پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو آسمان سے جو آخری زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور مسیح علیہ السلام کے آنے کی بات ہے، وہ دراصل آسمان سے نہیں آئیں گے، وہ وفات پا چکے ہیں، ان کی جگہ جو آئے گا وہ میں ہوں، میں مثیل مسیح ہوں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل یعنی ڈپلیکیٹ، ان کا مشابہ، اور میں ہی وہ موعود ہوں، مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ میں ہی نبی ہوں، اور نعوذ باللہ حتیٰ کہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ محمد رسول اللہ کا دوسرا جنم اور حقیقی جنم اگر کوئی ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کے دعوے کیے، اور یہ جتنے دعوے کیے 1901 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، تو علماء امت نے، اس امت کے علماء نے، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا اور پاکستان اور ہندوستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت علماء نے اس کے خلاف تحریریں بھی لکھی، تقریریں بھی کی، مناظرے اور مباہلے بھی، ان کے چیلنج بھی قبول کیے، اور اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو شکست۔ اور علماء کی اس سلسلے میں فکر کیوں تھی؟ دراصل قادیانیت کا فتنہ عیسائیت سے زیادہ، یہودیت سے زیادہ، دنیا کی کسی اور مذہب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی طرح کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی طرح قربانی بھی کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اسی طرح روزے بھی رکھتے ہیں، اور آج کل کے دنوں کے اندر ان کی یہاں تراویح بھی چل رہی ہوگی، روزے بھی چل رہے ہیں، افطاری اور سحری بھی چل رہی ہے، ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو ایک مسلمان آدمی، سادہ سا آدمی، وہ کیسے یہ پہچانے گا کہ یہ آدمی غیر مسلم ہے، یہ آدمی مسلمان نہیں ہے؟ جب وہ اپنے ہی رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ اس کی پہچان نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ شادی بیاہ بھی ہوگی، اس کو اپنی بچیاں بھی دیں گے، اور ان کی بچیوں سے اپنی شادیاں بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے، اور ان کے یہاں کا قربانی اور ذبیحہ بھی کھائیں گے، اور ان کے ساتھ میل جول اور شادی بیاہ بھی رکھیں گے۔ تو یہ سارا کچھ جب ہوگا تو اسلام کے اندر وہ نقب لگے گی، اور اسلام کے اندر وہ بنیاد کے اندر وہ سوراخ ہوں گے کہ ایسا طبقہ جو حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، ان کو مسیح مانتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو اپنا بڑا مانتا ہے، ایسا طبقہ اس امت کے درمیان گھوم رہا ہوگا
اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا تو یہ اس امت کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے، اسلام کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ قادیانیت اسلام کے متوازی ایک دین ہے، اسلام کے متوازی ایک دین کھڑا کرنے کی سازش ہے کہ جس کے اندر ہر چیز ہوگی جو اسلام کے اعمال ہیں، جو اسلام کی عبادتیں ہیں، پوری شکل عمارت کی وہی ہوگی، بس فرق کہاں ہوگا؟ فرق بنیاد میں ہوگا کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری مراد کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے مراد کون؟ وہ جو مدینہ میں ہیں، جو مدینہ میں جو روضہ مطہرہ کے اندر آپ آرام فرما ہیں، ہماری مراد وہ ہے۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک مدینے میں آرام فرما ہے اور ایک آپ کا دوسرا جنم ہے نعوذ باللہ، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں مدفون ہے۔ اس بنیاد میں جو فرق ہے تو آگے ساری عمارت وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس فتنے کی سرکوبی کی، اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی، اس فتنے کے خلاف کوششیں کی اور ہر سطح پہ قربانیاں دی، حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان بننے سے بہاولپور کی عدالت میں، بہاولپور اس وقت ایک ریاست تھی، آزاد ریاست تھی، وہاں پہ مقدمہ ہوا اور مسلمان عورت کا اور قادیانی شوہر کا ان کا آپس میں مقدمہ ہوا۔ اس مقدمے کو لڑنے کے لیے اور قادیانیت کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے دیوبند سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کو اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر اور بہاولپور کے مقدمے کے اندر تشریف لائے، باوجود کہ بیمار تھے، بوڑھے تھے، اور آپ نے اس مقدمے کی پوری کارروائی کے اندر حصہ لیا اور قادیانیت کو شکست فاش دی۔ اس مقدمے کی کارروائی ابھی ماضی قریب میں وہ چھپ چکی ہے اور مقدمہ بہاولپور کے نام سے موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مقدمے کے اندر کتنی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے زبردست دلائل کے ساتھ قادیانیت کو وہاں پہ شکست دی، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا جلال میں آ کے کہ اگر چاہو تو اس عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا سکتا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت کی کہ ختم نبوت کا کام کریں۔ علماء نے اور آپ کے شاگردوں نے اس کو فریضے کے طور پہ اور ذمہ داری کے طور پہ نبھایا، حتیٰ کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد چونکہ کوئی قانون اور کوئی آئین اس سلسلے میں موجود نہیں تھا، بلکہ پاکستان کا اپنا کوئی آئین بھی اس وقت تک نہیں ہوا تھا، تو اس وقت قادیانیوں نے اپنی سازشیں اور اپنی تبلیغ اور اپنی دعوت وہ اس پورے معاشرے کے اندر شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ 1952 کے اندر قادیانی خلیفہ نے یہ اعلان کیا کہ 1952 کا سال گزرنے نہ پائے اور 53 آنے نہ پائے کہ بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنا دیا جائے، اور پوری ان کی کوششیں تھیں کہ بلوچستان کو ایک الگ اسٹیٹ بنایا جائے جو قادیانی اسٹیٹ ہو، احمدی اسٹیٹ ہو۔ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کیونکہ غلام احمد کے پیروکار ہیں تو وہ احمدی کہتے ہیں، اور مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ علماء نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک بیداری کو پیدا کیا اور یہ مطالبہ کیا، ایک تحریک چلائی جس کو تحریک 1953 تحریک ختم نبوت 1953 کہا جاتا ہے۔ 1953 کی تحریک میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ جو پوری ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر قادیانیت کو فروغ دے رہا ہے، اس قادیانی وزیر خارجہ کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ جتنی کی پوسٹوں کے اوپر، کلیدی عہدوں کے اوپر قادیانی موجود ہیں ان کو عہدوں سے برطرف کیا جائے۔
اور چوتھا مطالبہ کہ چناب نگر کی زمین جہاں پہ قادیانیوں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے اس کی باقی زمینوں کے اوپر ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کو آباد کیا جائے۔ خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی اور یہ مطالبات سڑکوں کے اوپر احتجاج کی صورت میں حکومت سے کیے جا رہے تھے، جلسے اور جلوس ہو رہے تھے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ قیادت فرما رہے تھے اور لاہور کے اندر آپ نے جلسے سے خطاب فرمایا، کراچی میں آپ نے جلسے سے خطاب فرمایا۔ اس مسجد کے اندر مولانا حبیب الرحمان صاحب کوئٹہ کے بڑے عالم تشریف لائے، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہنے لگے 1953 کے اندر میں اس جلسے میں شریک تھا جب آرام باغ میں کراچی کے اندر شاہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی اور پورے مجمع کو رلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں حضور کی اولاد میں سے ہوں، میں سید ہوں، اگر خواجہ ناظم الدین مرزا غلام قادیانی مرزائیوں کو کافر قرار دے دے، جو وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین، اگر مرزائیوں کو کافر قرار دے دے اور ظفر اللہ کو عہدے سے برطرف کر دیں تو میں اپنی داڑھی سے ان کے بنگلے کی جھاڑو لگاؤں گا، اور اگر ان کے کوئی سور خنزیر ہوں گے میں ان کو خنزیروں کو چراؤں گا، اگر یہ مسلمانوں کا مطالبہ مان لیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو میں سب سے بڑا باغی ہوں۔ تو جیلیں بھر دی، شاہ صاحب بھی جیل میں گئے، علماء جیل میں گئے، عوام جیل میں گئے، اور حکومت نے بدترین تشدد کا مظاہرہ کیا۔ 10,000 افراد 1953 کی تحریک میں شہید ہوئے ہیں اس وطن عزیز پاکستان کے اندر، لیکن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا۔ 20 سال اور گزر گئے، 1974 آ گیا۔ 1974 میں اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو تحریک چلی یہ قادیانیوں کی شرارت کی وجہ سے چلی کہ بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنانا چاہتا تھے، اور اس کے اوپر یہ سارے معاملات اور قادیانیت کی تبلیغ ہو رہی تھی اور اس کی ریشہ دوانیاں، ان کے اوپر یہ تحریک چلی اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ 1974 آیا، 1974 کے اندر قادیانیوں نے مسلمان طلبہ کے اوپر، کالج میں پڑھنے والے طلبہ کے اوپر ختم نبوت کے نعرے لگانے پر تشدد کیا، بدترین تشدد کیا۔ اس کے ریئیکشن کے اوپر اور اس کے رد عمل میں تحریک شروع ہوئی، اور پھر امت نے مطالبہ کیا کہ قادیانیت کے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ایک طرف معاملہ ہو جائے۔ اور پھر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کی شکل دی، ایک عدالت کی شکل دی، اور اس پوری قومی اسمبلی کے اندر علماء کے مطالبے پر اور پوری قوم کے مطالبے پر یہ طے پایا کہ اب قادیانیت کے جو نمائندے ہیں، قادیانی خلیفہ، ان کو بلایا جائے گا اور ان سے ان کا موقف سنا جائے۔ تو وہ بھی آتے رہے، دلائل دیتے رہے، اور پورے قومی اسمبلی کا مکمل اجلاس تمام نمائندے سمیت وہ ان کی گفتگو سنتا تھا، اس پہ جرح ہوتی تھی۔ ادھر سے علماء کرام، علماء کے نمائندے جو اکابرین جو اسمبلیوں میں موجود تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب اور شاہ احمد نورانی صاحب، اور اسمبلی سے باہر تحریک ختم نبوت کی قیادت کرنے والے حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، تو آپ اس کی قیادت فرما رہے تھے، اور علماء امت نے وہاں پر اسمبلی کے فلور پر قادیانیوں کے ہر دلیل کا جواب دیا، اور نہ صرف زبان سے بلکہ تحریرن حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، ان دو حضرات نے ایک تحریری موقف مرتب کیا، دلائل کے ساتھ راتوں کو جاگ کر اسلام آباد میں قیام کر کے کہ جو ملت اسلامیہ کا موقف
قادیانیت کے حوالے سے ملت اسلامیہ کا متفقہ موقف، اور وہ ساری اسمبلی کے اراکین کو پیش کیا گیا، جس کے اندر قادیانیت کی کتابوں سے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ان کا کفر اور ان کی گمراہی کو ثابت کیا گیا۔ جب تمام اسمبلی کے اراکین نے اس بات کو دیکھا اور تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قادیانی جواب نہیں دے سکتا اور قادیانی اپنی گمراہی کو ثابت نہیں کر سکے، تو متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ آج سے قادیانیوں کو اس ملک کے اندر غیر مسلم قرار دیا جائے گا، قانونی طور پر وہ غیر مسلم اقلیت کے خانے میں چلے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو مان لیتے، جب یہ بات دلائل سے ثابت ہو گئی تو اس بات کو مان لیتے، قصہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ نمازیں اسی طرح جاری رہی، وہ اذانیں بھی دیتے تھے، اپنی عبادت گاہ بناتے تھے جس کو وہ مسجد کہتے تھے۔ تو ایک سادہ مسلمان وہ جا رہا ہے بازار کے اندر اور دیکھ رہا ہے کہ ایک مسجد بنی ہے، تو جا کے وہ اندر چلا جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو آگے امام ہے قادیانی اور نماز عبادت گاہ ہے قادیانیوں کی، تو وہ کیسے فرق کرے گا کہ یہ قادیانی ہے، یہ غیر مسلم ہے اور مسلمان ہے؟ تو مسئلہ وہی کا وہی رہا۔ 1984 کے اندر پھر تحریک چلی، جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اور علماء نے پھر اس بات کا مطالبہ کیا کہ قادیانیت کو اسلامی جو شعائر ہیں اور اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان کے استعمال کرنے سے روکا جائے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ لگے۔ تو الحمدللہ امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا، جس کو کہتے ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984۔ یہ 1984 کو پاس ہوا کہ جس کے اندر اس بات کو لازم کیا گیا کہ کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہے گا، اور اپنی اذان، اپنی جو عبادت کے لیے بلاتے ہیں اس کو اذان نہیں کہیں گے، اور اپنی عبادت کو نماز نہیں کہیں گے، اور اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، کیونکہ عام مسلمان سادہ، چونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اگر آپ آج بھی قادیانیوں کی ویب سائٹ پر دیکھیں، جو ان کی سب سے مرکزی ویب سائٹ ہے، جو انگلینڈ میں ان کا دفتر ہے، اور وہاں سے یہ ساری ویب سائٹ اور ان کے ٹی وی چینل اور سارے پروگرام آن ایئر ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھیں تو آج بھی اس ویب سائٹ پہ دھوکہ دینے کے لیے اتنی بڑی آیت سب سے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ یہی آیت جو میں نے آج پڑھی ہے درس میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور حضور کی ختم نبوت کہ اللہ محمد خاتم النبیین ہے، یہ آیت وہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو ایک سادہ انسان، سادہ مسلمان، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ختم نبوت، اسی لیے ان کا جو دجل اور فریب ہے یہ اتنا باریک ہے کہ جو عام مسلمانوں کے بس کا نہیں۔ یہ آپ سے باتوں باتوں میں، کالج کے اندر، آفسوں کے اندر باتوں باتوں میں گفتگو شروع کر دیں گے، یہ دجال پہ گفتگو کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ دجال کا انکار کریں گے۔ آپ سے کہیں گے دجال کو نہیں آنا، وہ تو پورا نظام ہے، جو میں نے ایک گفتگو دجال کے موضوع پہ کی تھی۔ پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر گفتگو کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے بدلے میں جو آنا تھا وہ تو مسیح موعود، وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آہستہ آہستہ وہاں لے کے جائیں گے۔ تو یہ وہ فتنہ ہے کہ جس سے بچنا اور جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری بھی ہے اور انتہائی یعنی نازک بھی ہے، اس اعتبار سے کہ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو کہ نوکری کی لالچ کے اندر، اچھے اپنا کیریئر بنانے کے لیے، فیوچر بنانے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، باہر سیٹل ہونے کے لیے وہ ان کو لالچ دیتے ہیں، اور وہ اپنے اپلیکیشن میں لکھ دیتے ہیں کہ جی میں احمدی ہوں، قادیانی ہوں، اور مجھے جو ہے نا وہ وہاں پہ تعلیم کے لیے موقع دیا جائے، مجھے ویزا دی جائے، مجھے رہائش دی جائے، اور وہ چلے جاتے ہیں۔
ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو اگر آپ نہیں بھی آپ کا ارادہ ہو، لیکن آپ ظاہری طور پر بھی اگر آپ ظاہر کر دیں، لکھ دیں کہ میرا تعلق فلاں غیر مسلم فرقے سے ہے، یا میں قادیانی ہوں یا میں احمدی ہوں، تو آپ کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ بتلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ ابھی بھی بار بار یہ مسئلے پیش آتے ہیں کہ جی کبھی شناختی کارڈ سے مذہب کا کھانا نکل رہا ہے، کبھی پاسپورٹ سے مذہب کا کھانا نکل رہا ہے، کبھی ختم نبوت کے جو بیان حلفی ہوتا ہے وہ بیان حلفی غائب ہو جاتا ہے، کبھی الیکشن کے جو ڈاکومنٹ آتے ہیں اسمبلی سے جو پاس ہونے ہوتے ہیں تو اس میں سے ختم نبوت کا بیان وہ غائب ہو جاتا ہے، اور کبھی حج کا فارم آتا ہے تو اس میں سے وہ بیان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے بار بار؟ اس بیان سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ یہ اس لیے چڑ ہے کہ یہ وہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اس بیان حلفی کو، ختم نبوت کے عقیدے کو داخل کر کے ان کے جانے پہ پابندی لگائی کہ جب تک اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر نہیں کرو گے اس وقت تک حج کرنے نہیں جا سکتے، اور جب غیر مسلم ڈکلیئر کر دو گے تو حج کرنے کیسے جاؤ گے؟ تو یہ اپنے آپ کو جو لوگوں کو دھوکہ دے کے جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ووٹر لسٹیں ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹر لسٹوں کے اندر یہ اپنے آپ کو غیر مسلموں کے خانے میں اندراج کرائیں، یہ قانونی تقاضا ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کے خانے میں اندراج کرانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ختم نبوت کا بیان حلفی وہ سامنے آتا ہے، وہ رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ اس کو عبور کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو عبور کریں تو اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور اس کو عبور نہ کریں تو غیر مسلم خانے میں جاتے ہیں۔ تو اس مشکل کی وجہ سے اس بیان کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اس حلف نامے کو نکالتے ہیں۔ یہ سازشیں ہوتی ہیں۔ ابھی اس وقت جو تازہ ترین یورپی یونین نے آپ کے ملک سے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ توہین رسالت کے قوانین کو میں سے سزائے موت کو ختم کیا جائے، اس کے اندر ترمیم کی جائے۔ یہ مطالبہ برسوں سے ہے، اور اس کے بعد اگلا مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ بھی پرانا ہے، جو اس کا اگلا اسٹیج ہے۔ آپ یہ کریں گے، اگلا اسٹیج کیا ہے کہ قادیانیت سے متعلق قانون کو ختم کیا جائے، یہ امتیازی قانون۔ انگریزوں نے قادیانیت کو شروع کیا، اور انگریزوں نے ہی آج تک ان کی سرپرستی کی ہوئی ہے، مغرب میں سرپرستی کی ہوئی۔ پاکستان کے اندر پابندی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ آج دیکھیں ان کی جو کارستانیاں ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں یہ جاتے ہیں مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں گے، اور یہ سب کچھ قادیانیت کے اس پہ کیا جا رہا ہے، لیکن نام کیا ہے؟ مسجد، مدرسہ، احمدی مسلم۔ احمدی مسلم کے نام سے پوری دنیا کے اندر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر جہاں کوئی مسلمانوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، وہاں بھی قادیانیوں کا مرکز موجود ہے۔ تو یہ باہر کی سپورٹ پر، ان کی مدد پر، اور یہ پوری دنیا میں پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ باطل تو اپنا کام کرے گا، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جو 100 سالہ قربانیوں کی ایک پوری تاریخ ہے، اس تاریخ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ ختم نبوت سے متعلق اپنی معلومات کو بڑھائیے، لٹریچر کو پڑھیے۔ ختم نبوت کے لیے جو ہماری جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، کتنا لٹریچر، کتنی کتابیں چھاپتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں۔ وہ لیجئے، تقسیم بھی کیجئے، اس کا مطالعہ بھی کیجئے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قادیانیت کا فتنہ کیا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر جہاں پہ مکمل بھرپور طریقے سے قادیانیت کی تبلیغ جدید ترین طریقوں سے کی جا رہی ہے، آپ کو قادیانی ترجمہ قرآن بھی ملیں گے اور بھرپور ملیں گے، اردو میں، انگریزی میں اور دوسری زبانوں کے اندر آپ کو حدیثوں کے درس بھی ملیں گے،
اور آپ کو قرآن کریم کے نسخے بھی ملیں گے، آپ کو قادیانیوں کی اپلیکیشنز بھی ملیں گی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور وہ قادیانیوں کا ہوگا، آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ علماء سے جڑ کے رہیے، علماء سے جڑ کے رہیے، اور علماء سے جڑ کر جب آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے، ماحول کے اندر رکھیں گے، تو آپ کو ان سازشوں کا بھی پتہ ہوگا اور آپ ان چیزوں سے بچ کے رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی قوم کو بھی بچائیں، اور انٹرنیٹ کے اوپر جو جہاں جہاں یہ قادیانی اپنا فتنے پھیلا رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے جو نوجوان یہ فضول سوشل میڈیا کے اوپر اور ادھر ادھر اپنی توانائیوں کو ضائع کرتے ہیں، یہ میدان ہے توانائیاں لگانے کا۔ آئیے اور ختم نبوت کے عقیدے کو اور قادیانیت کے فتنے کو دور کرنے کے لیے اپنی توانائیاں انٹرنیٹ کے اوپر استعمال کریں۔ وہاں پہ ختم نبوت کا لٹریچر، ختم نبوت سے متعلقہ مواد اور قادیانیت کے دفاع کے اندر آپ اپنی توانائیاں خرچ کیجیے، تاکہ آپ کی یہ ایکٹیویٹی اللہ کے ہاں قبول ہو، مقبول ہو۔ جو اہل خیر ہیں وہ اس کام کے لیے اپنے تعاون کو، اپنے مالی تعاون کو پیش کریں کہ یہ امت نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ چیز حاصل کی ہے، اور اگر آپ نے اس کے اندر ساتھ نہ دیا، اس کے اندر کبھی بھی کوئی نقصان پیش آ سکتا ہے، کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اب ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری، ہمارے بڑے یہ سب ذمہ داری ہمارے سپرد کر کے چلے گئے ہیں، اب ہم کو یہ ذمہ داری آگے نبھانی ہے اور ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، ختم نبوت کا عقیدہ ہم سب کے دلوں کے اندر جاگزی فرما، اور اے اللہ قادیانیت کے فتنے کو اس امت سے ختم فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اس فتنے سے خلاصی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔